دوستو دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کہتے ہیں ڈاکٹر ریحان صاحب کہ کیا انشاءاللہ کو آئی اے اور ماشاءاللہ کو ایم اے لکھنا جائز ہے؟ آج کل جیسے یہ جو ہے میسیجنگ ہے، ٹیکسٹ ہے، اس طرح شارٹ فارمز لوگ لکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت بڑا اپنا فضل کیا جب انسان کو حیوان ناطق بنایا۔ وہ اپنا مافی ضمیر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ زبانیں جو ہیں، مختلف زبانیں ہیں دنیا میں، سینکڑوں ہیں شاید، یا شاید ہزاروں ہوں، تو یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور ہر زبان جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اختصار کی طرف جا رہی بڑی تیزی سے، اور خصوصاً جب سے یہ انٹرنیٹ اور اس کے وسائل آئے ہیں تو اس میں ہر انسان فٹافٹ کام کرتا ہے اور مختصر انداز میں کام کر جاتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات بظاہر درست لگتی ہے اور کوئی اس میں یعنی ایسی بات نہیں نظر آتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مختلف زبانوں میں ایبریویشنز کا بھی طریقہ کار رائج ہے، لیکن جہاں تک شاعر اللہ کا تعلق ہے، وہ باتیں ہیں جو ثواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کو، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس نے 10 نیکیاں کمائیں، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے 20 نیکیاں کمائیں، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس نے 30 نیکیاں کمائیں۔ تو یہاں تو معاملہ بالکل اور ہے، یہاں پہ وہ اختصار والا معاملہ ہے نہیں۔ اگر ہم نے ماشاءاللہ لکھنا ہے یا انشاءاللہ لکھنا ہے یا کوئی اور ایسی بات لکھنی ہے جو شاعر اللہ سے تعلق رکھتی ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے پاک بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو الفاظ ہیں وہ پورے لکھیں، اور اس انداز میں لکھیں کہ جب وہ پڑھنے والا پڑھے تو اس کے پڑھنے سے اسے بھی ثواب ہو اور ہمیں بھی ثواب ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ چٹھی لکھ کے بار بار بھیج رہے تھے، تو ہر مرتبہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پورا لکھ کے بھیجتے تھے، تاکہ پورا جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کا پورا ثواب ہو انسان کو۔ تو یہ تو وہ موقع ہیں کہ جن کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ان مواقع کو جس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے حاصل کرے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا ایک موقع پہ کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اگر یہ قرآن کریم کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ تو نہیں کہ انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، لیکن نیکی کی ترغیب کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر انسان ان کو اپنائے گا تو اس سے اس کی محبت بھی بڑھے گی۔ مجھے اس ضمن میں یاد ہے کہ محترم کالوں صاحب جب بھی وہ کبھی لکھتے تھے نوٹس بورڈ پہ تو ایک تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی کبھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لکھتے تھے۔ تو ہم نے یہ بات ان سے سیکھی، اس سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پھر یعنی باقی جگہوں سے بھی محبت کا شعور ملا، لیکن ایک اور ہمیں جو ہمارے استاد تھے ان کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسلام کے قریب کرنے والی ہیں انسان کو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ جی بالکل دوستو، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کا تقدس سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی دونوں الفاظ ایسے پوچھے ہیں۔ اسی طرح باقی جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، جو مقدس چیزیں ہیں، ان کی تو میں کہتا ہوں انسان کو شعوری طور پر حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جب رائج ہوتی ہیں تو پھر ایسی یہ نسلوں میں چلتی ہیں کہ کچھ آج تو ان کو پتہ ہے نا کہ ہم اس کی جگہ لکھ رہے ہیں، آنے والی جو 2 نسلیں ہیں ان کو شاید یہ بھی نہ پتہ رہے کہ یہ اصل میں بنا کس لیے تھا۔ تو اس لیے انسان کو جو معاشرے کے رواج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہہ نہیں جانا چاہیے،